بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی خطرناک بیماری کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جس کو کہتے ہیں نگلیریا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے جو امریکہ میں بڑی اس کی ہلاکت خیزیاں ہوئی ہیں، اور اب یہ کراچی میں بھی تھا کہ یہ کراچی میں آ گئی ہے، اور پچھلے دنوں میں ایک مریض بلکہ لاہور میں بھی پائے گئے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے، پرہیز کے ذریعے بچا جا سکتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ نگلیریا ایک امیبا، جراثیم سمجھ لیں، ایک امیبا کے ذریعے جو کہ نیم گرم پانیوں میں پایا جاتا ہے، جو صاف پانی ہے جیسے جوہڑ ہیں یا کوئی یہ ٹینک ہیں ہمارے پانی کے، یا جیسے جھیل ہے، دریا ہے، یا یہ پائپ ہیں جو ہمارے واٹر ہیٹر کے جو وہ ہوتے ہیں کلوزٹس وغیرہ، ان میں جس میں یہ پایا جا سکتا ہے۔ اور جیسے بچے ٹب میں نہاتے ہیں اس میں اگر ہو، اور پانی وہ بچوں کے یا بڑوں کے ناک میں جائے اور اوپر تک، کیونکہ ناک کی اوپر ہڈی اور دماغ کے درمیان ایک بڑی سی جھلی ایک ہوتی ہے، اس میں سے وہ کراس کر کے امیبا دماغ تک پہنچ کے ایک بیماری میننجائٹس کی طرح، جیسے گردن توڑ بخار ہو جاتا ہے، اس طرح کی بیماری کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مریض کو بخار، سر درد، الٹیاں، قے وغیرہ آتی ہے، اور اس کو شدید بخار ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ عجیب اس کی حرکات و سکنات ہو جاتی ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا ہے یا کون ہے ادھر، کیسے بات کرنی ہے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی کانوں میں آوازیں آنے لگتی ہیں، چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں، جس کو ہیلوسینیشنز کہا جاتا ہے، اور اس کے جو دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے مرغی کے دورے پڑ رہے ہوں، تو آہستہ آہستہ وہ کنفیوژن اور کوما، نیم بے ہوشی، اور پھر بے ہوشی، اور پھر اللہ رحم کرے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس کو لوگ گردن توڑ بخار یا ذہنی بیماری یا مرغی کے یہ دورے وغیرہ یہ سمجھ کر اس کا کوئی اور علاج ہوتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کنفیوژن ہو جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو پہچانا جائے، اس کی فوراً سر درد جو ہو اس کا خیال رکھا جائے۔ یہ عام طور پر جو لوگ ایسے انفیکٹڈ جس پانی میں یہ جراثیم پایا جاتا ہے، اگر اس سے نہائیں گے، یا خاص طور پہ ناک میں پانی جیسے ڈالتے ہیں، یا سوئمنگ پول میں جیسے نہاتے ہیں، اوپر سے جمپ کرتے ہیں، ڈائیو کرتے ہیں، اس میں پانی کے نیچے چلے جاتے ہیں، کافی دیر نیچے پانی میں رہتے ہیں، اور جس سے ناک میں پانی جو جا کے وہ دماغ تک جراثیم یہ امیبا پہنچ جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس میں پرہیز جو کی جائے، کیونکہ اس کا علاج ابھی تک کتنا کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں ہوا، کیونکہ یہ خطرناک بہت ہے لیکن پائی کم جاتی ہے، اور یہ اگر کسی کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو 1 سے 5 دن کے اندر، 18 دن کے اندر بیچارہ وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کو کسی علاج کی نوبت ہی نہیں آتی، یا تو ڈائگنوز نہیں ہوتا یا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس سے پرہیز بہت ضروری ہے کہ پرہیز کیا ہے کہ جو بھی آپ جو پانی جو ٹینک ہے اس کو کلورینیٹ کریں، یعنی کلورین کی گولی اس میں ڈالیں، وہ ایک خاص مقدار سے، کہ کتنا بڑا ٹینک ہے آپ کا، جو پانی اوور ٹینک ہوتے ہیں پانی کے، گھروں میں ٹینکیاں ہیں یا مسجدوں میں یا خاص طور پہ جو ہے، اور اسی طرح جو سوئمنگ پولس ہیں ان کو کلورینیٹ کیا جائے، ان میں کلورین کی گولیاں یا کلورین کا وہ محلول ہوتا ہے، وہ چیزیں ڈالی جائیں تاکہ اس میں یہ جراثیم اگر ہیں تو ختم ہو جائیں۔ دوسرا، جو نہاتے وقت اور خاص طور پہ وضو کرتے وقت جو پانی بہت زیادہ ناک میں اوپر نہ چڑھائیں، تھوڑا سا ایسے یہ صرف جو نرم ناک ایسا اس کو تھوڑا سا صاف کر لیں، زیادہ اوپر تک چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خطرناک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو نہاتے وقت ناک میں پانی نہ جائے، منہ میں نہ جائے، کوشش کریں کہ اول تو ایسے سوئمنگ پول میں نہائیں جو کلورینیٹڈ ہیں، جن میں کلورین ڈالی گئی ہے، صاف ستھرائی، حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور پھر کلپ ہوتے ملتے ہیں جو ناک کو ایسے بند کرتے ہیں، ناک میں پانی نہیں جاتا، منہ سے بھی ایسے نہ ہو کہ منہ سے واپس ناک میں ایسے کئی دفعہ ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت پرہیز کرنی چاہیے کہ آپ جمپ نہ ماریں سوئمنگ پول میں، وہاں انڈر واٹر بہت دیر تک نہ رہیں، اور ناک میں پانی نہ جائے، اور جو آپ وضو کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے پانی ناک میں نہ ڈالیں۔ تو یہ ان چیزوں کا پرہیز کریں گے تو اس بیماری سے
بچا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ اس میں ایک دفعہ جب یہ جراثیم داخل ہوتا ہے دماغ میں، دماغ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں برین ایٹنگ النس، یعنی مغز جب بھیجے کو کھا جانے والی بیماری، اور بس اس کے بعد کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ تو یہ اس کو سمجھنا اور اس کی پرہیز بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ یہ دیکھا گیا کہ جو 14 15 16 سال کے ایسے بچے جو واٹر سپورٹس جن کو شوق تھا کہ پانیوں میں کھیلتے تھے، جاتے تھے، ہمارے ہاں بھی جیسے جھیلوں میں، سوئمنگ پول میں جاتے ہیں لوگ، ادھر بوٹنگ کرتے ہیں یا نہاتے ہیں یا کرتے ہیں، تو وہ بچے کیونکہ وہ زیادہ تھوڑے سے غیر محتاط ہوتے ہیں، تو وہ اس بیماری کا بہت شکار ہوئے ہیں زیادہ تر۔ اور کراچی میں دیکھا گیا کہ زیادہ تر جو مسلمان ہمارے بھائی تھے ان کو یہ مسئلہ ہوا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں جو ٹینک یا مسجد کے یا اور ان کو کلورینیٹ نہیں کیا جاتا ہوگا، اور وہ پانی بھی اکثر ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بہت اوپر تک چڑھا ہوا ہے، ایسے کرو۔ تو یہ ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کے پانی کو، کیونکہ وہ بہت ہی استعمال ہوتا ہے، تو اس کو بار بار بلکہ ہر نماز کے بعد کلورین کی گولی ڈال دیں اس میں، اس کے پانی کے حساب سے اس کی ایک مقدار ہوتی ہے، تو اس کو کلورینیٹ کیا جائے تاکہ وہ کوئی ایسی اللہ رحم کرے کسی کی جان نہ جائے پلا۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اب خود بھی خیال رکھیں اور اپنے دوسرے رشتہ دار دوستوں کو ان تک بھی پیغام پہنچائیں کہ جی جو پرہیز ہی علاج ہے اس کا، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے بچا جائے۔